السلام علیکم میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم فضائل اعمال میں سے فضائل نماز میں سے حدیث شریف پڑھیں گے۔ تمام دوست درود شریف پڑھ لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دی ہے، بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی صبح سے ظہر تک کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت۔ عرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اندھیرے میں بعض لوگ برائیوں، زناکاری، بدکاری، چوری وغیرہ کی طرف چل دیتے ہیں۔ بعض لوگ بلائیوں، نماز، وظیفہ، ذکر وغیرہ کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ فائدہ: حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے نماز کی بدولت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور نماز میں چونکہ استغفار خود موجود ہے جیسا کہ اوپر گزرا ہے، اس لیے صغیرہ اور کبیرہ گناہ، ہر قسم کے گناہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ دل سے گناہوں پر ندامت ہو۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہو لیتی ہے تو تمام آدمی 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جماعت ہے جس کے لیے یہ رات نعمت ہے، کمائی ہے، بھلائی ہے۔ یہ وہ حضرات ہے جو رات کی فرصت کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور جب لوگ اپنے راحت و آرام اور سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ان کی رات ان کے لیے اجر و ثواب بن جاتی ہے۔ دوسری وہ جماعت ہے جس کے لیے رات وبال ہے، عذاب ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو رات کی تنہائی اور فرصت کو غنیمت سمجھتی ہے اور گناہوں میں مشغول ہو جاتی ہے۔ ان کی رات ان پر وبال بن جاتی ہے۔ تیسری وہ جماعت ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہے۔ اس کے لیے نہ وبال ہے، نہ کمائی، نہ کچھ گیا نہ آیا۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ صحابہ جیسی دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ السلام علیکم۔